السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت سورہ ہجر کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ نحل بھی مکی سورہ ہے، اور نحل اس کا اس لیے نام ہے کہ اس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بالعموم دوسری صورتوں میں بھی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پورے قرآن مجید میں نعمتوں کا تذکرہ پھیلا ہوا ہے، لیکن سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت کا ذکر جمع فرما دیا، اس لیے اس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، یعنی نعمتوں کی سورت۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بعض سواریوں کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ زمانے میں جیسے لوگ گھوڑوں پر اور گدھوں پر سواریاں کرتے تھے، اس کا ذکر فرمایا، اسے بتایا کہ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ سواریاں اس لیے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی بنے، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو اس لیے بھی رکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں اور تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور ایک خوبصورتی تمہیں زندگی میں میسر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پیدا فرماتا رہے گا جسے تم نہیں جانتے، یعنی ہر طرح کی سواریاں قیامت تک جتنی بھی آئیں گی اس آیت کے ایک ٹکڑے میں شامل ہے، جس میں فرمایا گیا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سواریوں کے قبیل سے اور کیا کیا چیزیں عطا فرماتا رہے گی۔ موجودہ دور میں جو چیزیں بھی زمین پر یا تری میں یعنی سمندروں میں یا فضاؤں میں جتنی بھی سواریاں تیر رہی ہیں اور اڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ سب اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عمومی نعمتیں ہیں، چاند سورج ہے اور درخت ہے اور سمندر کا پانی ہے، مچھلیاں ہیں، ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمائیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ پھر مومن اور کافر دو قسم کے لوگوں کا ذکر اور دونوں کا انجام ذکر فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص بات فرمائی کہ یہ جو برے لوگ ہیں ان کے انجام اور ان کی سزاؤں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی پکڑ فرما لیتا ہے، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اپنی زندگی میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما لیتا ہے، تو یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا گیا او یاخذہم علی تخوف، اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ڈرا ڈرا کر بالآخر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تخوف کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ عذاب اور پکڑ کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور بالآخر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ان کو گھٹاتے گھٹاتے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اپنی نسلیں خود ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے پورے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، کس طرح سے یورپ کی بعض قومیں بالکل پوری طرح سے جو ان کا برتھ ریٹ ہے وہ 0 اور 0 ہو چکا ہے، اور وہ قومیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، ایک تفسیر کے مطابق اگر اس آیت سے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتے ہیں، ان کا عروج زوال میں کیا تبدیل ہو بلکہ ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دودھ کا ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ کی نعمت ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جانور ہیں اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں کہ یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ایسا خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے اور پینے میں بڑا مزیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔ پھر شہد کی مکھیوں کا ذکر فرمایا کہ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اسے شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں راستے، اور وہ ہر جگہ سے ہر طرح کی پھول پتیوں سے چوس کر اور گھروں کے اوپر، درختوں میں، پہاڑوں میں جگہ جگہ اپنے چھتے لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے
کہ جہاں سے وہ چلتی ہیں مکھیاں پھر وہیں پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لیسلکوا سبل ربک ذللا، تاکہ وہ اپنے رب کے بنائے ہوئے راستے پر جو ہموار راستے ہیں اسی طرح سے واپس چلی آتی ہیں وہ مکھیاں۔ اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، کہ ان کے پیٹ سے ایک ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے کہ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اللہ نے شہد کو شفا کا ذریعہ بنایا، اس کے اندر سڑن پیدا نہیں ہوتی۔ بہت سی یونانی دواؤں کو شہد کے ذریعے سے باقی رکھا جاتا ہے اور یہ قدیم علاج کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو شہد راس نہیں آتا، کبھی اس کے پیٹ پر اثر انداز ہو جاتا ہے یا کوئی اور بات ہو جاتی ہے، دراصل شہد کے استعمال کے سلسلے میں ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنی چاہیے جو شہد کے بارے میں جانتے ہیں، کس کے مزاج کے مطابق شہد کی کون سے قسم و کس طریقے پر استعمال کیا جائے تو اس کے لیے مفید ہوگا۔ اس اعتبار سے شہد میں جو شفا ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ کیسے تمہارے خاندان بنائے، بیوی بچے بنائے، بنین و حفدہ، تمہارے پوتے اور نواسے بنائے، ان کو بھی اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا۔ پھر گھروں کا تذکرہ فرمایا، پھر گھروں کے بنانے کے جو مختلف لوگوں کے انداز ہیں، کیسے پہاڑوں کے ذریعے سے اور اپنے سائے دار گھر کیسے بناتے ہیں، درختوں سے کیسے کام لیتے ہیں۔ پھر لباس کا ذکر فرمایا کہ گرمیوں سے بچانے والے لباس، جنگوں میں بچانے والے لباس، ہر طرح کے لباس انسانوں نے بنائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ جو آیت ہے جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جس میں 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا، انصاف کا حکم دیا، انصاف سے بڑھ کر احسان کا حکم دیا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور 3 باتوں سے منع فرمایا، بے حیائی کی باتوں سے، عام برائی سے، اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کرو۔ پھر وعدے کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو شخص بھی نیک عمل کرتا رہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہم اس کو ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک صاف ستھری زندگی عطا کریں گے جو ہر طرح کی آلائشوں سے اور ہر طرح کی حرام چیزوں سے محفوظ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ہر طرح کی رنجشوں سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا، اور اسی سورہ کے اندر یہ بھی فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو۔ اسی طرح سے اس سورہ کے اندر فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی مجبوراً کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں ان پر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ اگر ان کے دل کے اندر ایمان پر اطمینان ہے اور کفر کی طرف وہ مائل نہیں ہے، پوری طرح سے مومن ہے، لیکن کوئی ان کو مجبور کر دے، ان کو قتل کی دھمکی دے کر ان کی جان لینے پر آمادہ ہو جائے اور مجبوراً وہ کوئی کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دے تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان نہیں چلا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ امام تھے، وہ بڑے مطیع و فرما بردار تھے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے بالکل یکسو تھے، کبھی اللہ سے اپنا رخ نہیں پھیرتے تھے اور نہیں ہٹاتے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں بھی نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے ایک خاص بستی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ نے ہر طرح کے رزق سے نوازا تھا، بالکل مامون تھی، مطمئن تھی، لیکن اس بستی کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بھوک کا لباس اور ڈر کا لباس اس کو پہنا دیا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے کام برے تھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے اور حضرت ابراہیم کے اسوے اور طریقے پر کیا چلتے، بلکہ اس کے خلاف چلنے لگے۔
تو اللہ نے نعمتوں کے ذکر کے بعد ایک طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ایک طریقہ ان لوگوں کا جو دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی محنتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ فرمائی اور مثال کے طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دینا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ حکمت ہو اور بہتر نصیحت ہو، اور اگر اختلاف ہو جائے کسی بات میں، بحث و تکرار ہو جائے، تو بہتر سے بہتر طریقے پر اپنی بات رکھی جائے۔ قرآن مجید نے ڈائلاگ کا، مذاکرے کا اور ڈیبیٹ کا اصول بتا دیا کہ کبھی بھی کسی بحث کو جھگڑے میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے اور اپنی بات بہتر سے بہتر انداز سے پیش کی جائے۔ اللہ نے اگر ہدایت مقدر میں رکھی ہوگی تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین وآخر دعوانا۔